السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے مخرج نمبر 2 یعنی حروف نطعیہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات نے اس ویڈیو کو مکمل توجہ سے دیکھا اور سمجھا ہوگا۔ آپ حضرات میں سے جس نے بھی اس ویڈیو کو ابھی تک دیکھا اور سمجھا نہیں ہے، اوپر جو آپ کو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر کلک کر کے اس ویڈیو کو پہلے مکمل توجہ سے دیکھیے اور سمجھے۔ تو چلیے آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے مخرج نمبر 3 یعنی حروف لثویہ کو بیان کریں گے۔ حروف لثویہ کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے 4 باتوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ حروف لثویہ کتنے حروف ہے، تو جان لیجئے حروف لثویہ کل 3 حروف ہے۔ وہ کون کون سا حرف ہے؟ وہ ہے ثا، دوسرا ذال اور تیسرا ضا۔ ان تینوں کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے کہ ان حروف کو حروف لثویہ کیوں کہا جاتا ہے، تو جان لیجئے لثویہ عربک ورڈ ہے۔ لثویہ گمز کو کہا جاتا ہے یعنی مسوڑوں کو کہا جاتا ہے، چونکہ حروف لثویہ ثنایا علیہ کے جو گمز ہیں، ثنایا علیہ کے جو مسوڑے ہیں ان کے قریب سے ادا ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف لثویہ کہا جاتا ہے۔ تیسری بات آپ یاد رکھیے کہ ان حروف کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے، تو جان لیجئے ان کی ادائیگی کا طریقہ یوں ہے۔ جو ہماری زبان کی نوک ہے یعنی ٹپ آف دا ٹنگ ہے، اس کو ثنایا علیہ یعنی اوپر والے جو ہمارے 2 دانت ہیں سینٹرل انسیزرز، ان کی نوک سے ملانا ہے یعنی ان کی ٹپ سے ملانا ہے۔ جیسے ٹپ آف دا ٹنگ کو ٹپ آف اپر ٹیتھ کے ساتھ ملانا ہے، اور دوسرا ذال اور تیسرا ضا۔ اب آپ ان حروف کے درمیان فرق کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے سا کو لے لیتے ہیں۔ سا میں آپ 3 باتوں کو یاد رکھیں گے۔ پہلی بات، زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی نوک کے ساتھ ملانا ہے، سا۔ دوسری بات، اس کو باریک پڑھیں گے، سا۔ اور تیسری بات، اس کو صرف 2 سیکنڈ تک ہم کھینچ سکتے ہیں، سا۔ اب اس کی مثال دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر النفاثات۔ تا کو ادا کرنے کے وقت آپ ان 3 باتوں کو یاد رکھیں گے۔ اب دوسرے حرف کو لیجئے، ذال کو لے لیجئے۔ ذال کے اندر بھی آپ 3 باتوں کو یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی نوک کے ساتھ ملانا پڑے گا، ذال۔ دوسری بات یاد رکھیے، اس کو باریک پڑھا جائے گا، ذال۔ اور تیسری بات یاد رکھیے، اس کو 4 سے 5 سیکنڈ تک ہم کھینچ سکتے ہیں۔ کیسے؟ ذال۔ اب اس کی مثال آپ قرآن سے دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق۔ اب دیکھیے، قل اعوذ باریک پڑھیں گے، زبان کی نوک کو اوپر دانتوں ثنایا علیہ کے ساتھ ملائیں گے، ذو اعوذ۔ اسی طریقے سے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے کون سا ورڈ آتا ہے؟ پہلا ورڈ ہے اعوذ۔ اب دیکھیے اس میں لاسٹ میں ذال ہے، اعوذ۔ اب آپ لاسٹ والے تیسرے حرف کو لیجئے، وہ ہے ضا،
تو وہ کے اندر بھی آپ 3 باتوں کو یاد رکھیں گے. سب سے پہلی بات، زبان کی نو کو ثنایا علیہ کی نو کے ساتھ ملانا ہے. کیسے؟ وہ. دوسری بات یاد رکھیے، اس کو موٹا پڑھیں گے، وہ. اور تیسری بات، اس کو صرف 2 سیکنڈ تک کھینچ سکتے ہیں، وہ. اب اس کی مثال دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما للظالمین من انصار. اب دیکھیں ظالمین، ظالمین. اب آپ چوتھی اور آخری بات یاد رکھیے کہ حروف لثویہ کو پڑھتے وقت آواز کا زور کہاں پر آنا چاہیے. دیکھیے، جب ہم زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہماری آواز کا زور یہیں پر آنا چاہیے. ہم بعض مرتبہ زبان کی نوک کو تو ثنایا علیہ کی نوک کے ساتھ ملاتے ہیں، مگر آواز کا جو زور ہے وہ ہم حلق پر ڈالتے ہیں. جیسے آپ والمین کو لیجیے، بعض مرتبہ اس کو ہم والمین پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیں، وہ آواز کا زور کہاں آ رہا ہے؟ وہ ہمارے حلق پر آ رہا ہے. حالانکہ آواز کا جو زور ہے وہ زبان کی نوک کو جب ثنایا علیہ کی نوک کے ساتھ ملائیں گے تو یہیں پر آنا چاہیے. کیسے؟ والمین. اس طریقے سے ذال لیٹر ہے، ذال میں بھی پڑھتے وقت ہماری آواز کا جو زور ہے وہ یہاں پر سامنے آنا چاہیے، نہ کہ حلق پر. جیسے اعوذ، نہ کہ اعوذ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی کلاس اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کرے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.